رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اقرار صرف مسلمان کو نہیں ہے، حیوانات کو بھی ہے۔ بہائم کا واقعہ اگر آپ اٹھائیں نا تو اس کے تحت آپ کو معجم الطبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الصغیر کی ایک ہی جلد ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث نمبر 310 آپ کو ملے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ بنو سلیم ایسا قبیلہ ہے جو 1000 آدمی جن کا اکٹھا مسلمان ہوا، ایسا کسی قبیلے کا کوئی فرد نہیں ہے۔ بنو سلیم کا ایک شخص تھا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ مجھے کبھی مسلمانوں کا نبی ملا تو یا وہ نہیں بچے گا یا میں نہیں بچوں گا۔ وہ شکاری تھا، سمندر پہ آیا، اس نے گوہ کو شکار کیا، اور سمسار گوہ کو کہتے ہیں، وہ اس نے چھپائی ہوئی اپنے بڑا سا چوغا پہنا تھا، یہاں بازوں میں چھپا کر جا رہا تھا۔ راستے میں صحابہ کرام کا اکٹھ تھا، اس نے دیکھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں، بتایا گیا مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور بالکل سامنے آ کر بڑی ایک عجیب قسم کی گفتگو میں اس نے بات شروع کی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی تیزی میں بات کرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمی سے اور رحم دلی سے اسے جواب دے رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ اس بندے کی زبان تھوڑی تیز چل رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا کہ یا رسول اللہ دعنی اضربہ، مجھے اجازت ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے روک دیا، حضرت عمر نے روک کے۔ اسی اسنا میں جب اس نے دیکھا نا کہ تو مجھے مار رہے، تو عجیب قسم کی بات ہو رہی تھی، تو فاخرج من کمہ، اس نے اپنی یہ بازو والی کپڑے کی جگہ کو کھولا اور اسی گوہ کو جو مری ہوئی تھی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اسے ضب بھی کہتے ہیں عربی میں، اور کہا کہ اگر یہ ضب، یہ گوہ اٹھ کر گواہی دے دے نا کہ آپ سچے ہیں تو میں آپ کو سچا مان لوں گا۔ بظاہر تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، امپاسبل، تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سامنے اس نے ڈالا اور کہا جی آؤ میری بات کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو مخاطب کیا اور حضرت عمر فرماتے ہیں اس سے بات شروع فرمایا یا ضب، اے گوہ، اتنا بولا تو فاجابہ بلسان عربی واضح مبین، اس نے عربی زبان میں واضح جواب دیا، لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، کہ میں حاضر، میں آپ کے لیے حاضر، بتائیں اے اللہ کے رسول۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، قد افلح من صدقک وخاتم النبیین وقد خاب من کذبک، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں جس نے آپ کو مانا وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ کو ٹھکرایا وہ ناکام ہوا۔ کہتے جب گوہ نے بات کی تو اس بندے کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ ہو کیا گیا، تو یوں گوہ کو دیکھے اور رسول اللہ کو دیکھے، یوں دیکھے اور فوراً قدموں میں گر گیا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، اگر میرے لیے معافی ہے تو مجھے معافی دے دیں، اور آج تک آپ کا چہرہ وہ چہرہ تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی، اور آج کے بعد آپ کا چہرہ وہ ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے کس سے پیار نہیں ہے۔ شکر ہے کہ میں مشرک نہیں مرا، شکر ہے کہ میں کافر نہیں مرا، شکر ہے کہ موت سے پہلے رب مجھے توبہ کی توفیق دے رہا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل ہے۔ اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شخص یہاں سے جانے لگا تو اپنی قوم کو جا کر اس نے بلایا اور اپنی قوم کو جا کر کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ میں آج مسلمانوں کے نبی سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو حیران ہو گئے لوگ، انہوں نے کہا تو نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ اس نے کہا بالکل، اب مجھے سمجھو کہ میں اب وہ نہیں رہا۔ کہ جی وہ کیا؟ کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، زندگی گزر رہی ہے گوہوں کا شکار کرتے ہوئے، ہمیں دریاؤں پہ جاتے ہوئے، معاملات اٹینڈ کرتے ہوئے، زندگی میں پہلی بار اس نبی کا معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے ساتھ 100 آدمی نہیں 1000 آدمی لایا اور سب نے آ کر اکٹھا کلمہ پڑھ لی۔ میری بات کا مطلب کہ رحمت للعالمین کی انتہا دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں پہ نہیں ہے، صرف جنات پہ نہیں ہے، بہائم پر بھی رسول اللہ کی